بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آدمیت احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ برادران اسلام، آج کا جمعۃ المبارک جو حالات گزر رہے ہیں ان کے تناظر میں ہے۔ افراتفری کا عالم ہے، محشر کی سی کیفیت ہے، اور خون انسانی کی ارزانی ہے۔ ان حالات میں
ہر فرد، ہر شخص، خواہ وہ حکومت میں ہو، خواہ وہ حکومت سے باہر ہو، ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آدمی اور انسان یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ انسان کو خود کو بھی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے۔ آدمی کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری اللہ کے ہاں قیمت کیا ہے، اللہ کے ہاں میرا وقار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم، عزت والا بنایا ہے۔ یہ بے عزت نہیں ہے، یہ غیر محترم نہیں ہے، یہ محترم ہے۔ اور اس احترام میں ایک ملک کے سربراہ سے لے کر ایک جھاڑو دینے والا سب برابر ہے۔ یہ ایک ایک لفظ میرا نوٹ رکھیں۔ احترام کے حوالے سے منصب الگ الگ ہیں، وہ چیزیں سب جدا ہیں۔ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے جو خون مملکت کے سربراہ کی رگوں میں دوڑتا ہے، وہی خون ایک کھوکھے ریڑی والے جھاڑو دینے والے کی رگ میں بھی وہی خون ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور کمال یہ ہے کہ جتنی ایک مسلمان ولی اللہ ہو یا کچھ، اس کے خون کی جو قیمت ہے، وہی ایک پتھر پوجنے والے کافر کے خون کی بھی قیمت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ خون کا تقدس آدمی ہونے کے ناطے کسی کافر اور مسلم میں بھی کوئی فرق۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیوں کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، بدھ مست ہے، ایون کہ وہ خدا کو نہیں بھی مانتا ہے، لیکن اللہ نے جو لفظ فرمائے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مکرم، محترم، عزت والا بنایا مسلمان کو، اس نے کہا نہیں، ہم نے آدم کی اولاد کو یہ عزت بخشی ہے۔ یہ ہے فکر قرآنی، یہ ہے حکم رحمانی۔ آدمی ہونے کے ناطے سے ہر آدمی کا خون محترم ہے۔ آپ کسی آدمی کا خون اس لیے نہیں بہا سکتے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، وہ بت کو پوجتا ہے۔ آدمی وہ رہے گا جب تک وہ آدمی ہے، خدا کا قرآن اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے۔ باقی درجہ بندیاں بعد میں، احترام۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی ہونے کی نشانی ہی یہ ہے کہ آدمی آدمی کا احترام کرے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی کا احترام نہیں کرتا وہ خود آدمیت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے اسے نہیں نکالا، وہ خود نکل جاتا ہے۔
اب اللہ نے ایک اصول دے کر آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آگے اس کی دلیل دی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشک و تر کا حاکم ہم نے اسی آدمی کو بنا دیا۔ سمندروں پہ حکمرانی ہے کہ نہیں؟ بر اور بحر دونوں کا حکمران اونٹ ہے، ہاتھی ہے؟ نہیں، آدمی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، دوسرا احسان فرمایا یہ محترم ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو کھانے کے لیے دیا ہے وہ غیر طیب نہیں دیا، اس کو ہر پاکیزہ شے، ستری شے اس کے لیے بنائی ہے۔ جنگل کے بادشاہ شیر ہوتا ہے، پر دیکھا ہے کیسے بیچارہ کھا رہا ہوتا ہے، نوچ نوچ کے، چیر پھاڑ کے، گندا ہے، کھوتا ہے، جو بلا ہے، پیٹ بھر رہا ہے۔ لیکن فرمایا تجھے ہم نے ایسے نہیں بنایا، تیرے لیے گوشت بھی بنایا تو پکانے کا بھی بندوبست فرمایا ہے کہ ایسے جانوروں کی طرح کچا کچا نہ کھا، پکا کے کھا، اس میں لذت بنا کے کھا۔ سبحان اللہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، آگے کہا ہم نے اس کو فضیلت بخشی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کثیر مخلوق میں فاضل بھی یہ ہے، افضل بھی یہ ہے، شان والا بھی یہ۔ ایک پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق آدم کی بات ہوئی تو آدم کو مسجود ملائک بنا ڈالا۔ کتنی بڑی عزت ہے، فرشتے نوری ہیں، قدوسی ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا ان کو اللہ مسجود بناتا، ہمیں کہتا کیونکہ یہ اونچے ہیں، یہ نور ہیں، تم مٹی ہو، تمہارا فرض بنتا ہے تم ان کو سجدہ کرو، بلکہ انہیں پکڑ کے کہا اسجدوا لآدم، سارے سجدہ کرو اس خاک کو۔ اور پھر اتنا محبت کہ سارے سجدے میں گر گئے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ایک جو مقرب ترین فرد تھا اس نے ہمیں سجدہ کرنے سے انکار کیا، رب نے کان پکڑ کے باہر کیا، کہا جو تو انہوں نہیں مندہ اسی تینوں نہیں مندے، اس کو لعنتی بنا کے باہر نکال کے پھینک دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا انکار کیا تھا اس نے، اللہ کی معبودیت کا انکار کیا نہیں، اس نے ہمارا انکار کیا، رب نے اس کو پکڑ کے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے مذموم، مدحور، دور کر دیا۔ واہ واہ۔ وہ ایک ہم بچپن میں شعر پڑھا کرتے تھے، ہزاروں سے بگاڑی تھی تجھے اپنا بنایا تھا۔ اللہ پاک نے او جڑا ادا نیڑے سی انہوں کے دی وجہ تو ذلیل کیتا، جن کے لیے ذلیل کیا وہ بھی اپنے نہ رہے، جن کے لیے ہم نے دنیا چھوڑی وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ یہ آپ کی عزت، آپ بن گئے مسجود ملائک، محسود خلائق۔ بات یہی نہیں رکی، پھر اس نے کہا کہ ان میں سے ایک ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، یہ جو میں نے شاہکار بنایا ہے نا جس کا نام آدمی ہے، ایک بھی میرے آدمی کو اگر کسی نے قتل کیا تو وہ یہ نہ سمجھے میں نے ایک بندہ مارا ہے، اس نے میری ساری مخلوق کو قتل کر دیا ہے۔
اللہ اکبر۔ اب اس نے میری ساری مخلوق کو قتل کر دیا، جس نے ایک بندہ مارا۔ بندے سے مراد کلمہ پڑھنے والا صرف نہیں ہے، بندے سے مراد ہر بندہ ہے۔ بندے کا قتل کب کر سکتا ہے کوئی؟ وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے عدالت ہے، عدالت میں کیس چلتا ہے، کیس میں فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ایک حکومت ہوتی ہے جو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ اس نے کیونکہ کسی کو قتل کیا، اس کو قصاص کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، ویسے اس کو نہیں مارا جا رہا، یا یہ فساد کی اس حد پہ پہنچ چکا کہ یہ انسانیت کے لیے بوجھ بن گیا ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ قاتل ہے، یہ انسانیت کو جینے نہیں دیتا ہے، لہذا اس کے وجود سے زمین کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے بندوق سیدھی کرے اور اس کو گولی سے اڑا دے۔ اگر ایسا ایک بھی قتل، وہ ایک بندے کا قتل نہیں ہے، وہ پوری فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس سے پوری آدمیت کا حساب لیا جائے گا کہ تو نے ایک بندے کو مارا کیسے۔ یہ قدر ہے آدمی کی۔ اس لیے میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری فقہ کے اندر ایک جزئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چمڑا ہوتا ہے نا، جتی شتی جیدی بنا دے، ہاں، ہر چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ کلو اہاب دبغا فقد طہرت الا جلد الخنزیر والآدمی۔ حکم یہ ہے کہ ہر چمڑا رنگ دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جن کو ٹینڈری میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، رنگنے سے بھی پاک، ایک خنزیر کا چمڑا ہے، ایک آدمی کا چمڑا ہے۔ اب آپ کہیں گے چنگی عزت کر رہے ہو، چنگی شان بیان کی تھی نے، عجیب شاہکار بنایا ہے، ملا کے سے دیا ہے۔ دو چمڑے رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتے، ایک خنزیر کا اور ایک آدمی کا۔ توہین دی انتہا نہیں ہو گئی؟ جواب آیا کہ خنزیر کا چمڑا پلید کتنا ہے؟ فرمایا وہ انتہائی پلید ہونے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا، اور آدمی کا چمڑا اس لیے حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ انتہائی معراج پہ پہنچا ہوا ہے۔ تسی اجی نہیں سمجھے؟ زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خنزیر پلیدی کی انتہا پہ ہے، آدمی پاکیزگی کی، وہ پلید ہے اس لیے حلال پاک نہیں ہو سکتا، اور قدرت نے کہا کہ میں نے اپنے شاہکار کو یہ قانون بنا کے اس لیے بچا لیا ہے کہ اگر اس کے چمڑے کو بھی ہم کہتے کہ رنگنے سے پاک ہوتا ہے تو اس میرے شاہکار کے چمڑے کو اتار کے لوگ جوتے بنا لیتے، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے اس کے چمڑے کو بھی ذلیل نہیں ہونے دینا ہے۔ جس کے چمڑے کا اس کو اتنا خیال ہے، آپ کیڑوں مکوڑوں کی طرح اسے مار ڈالیں گے؟ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اب ذرا حدیث پاک بھی سن لیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنی تقدس، طہارت، اہمیت کیوں حاصل ہے؟
اب یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اس کی تشریح کیونکہ میرا حوصلہ نہیں پڑے گا اور شاید کسی کا بھی نہ پڑے، فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑی بات ہے کہ کلیجہ دہل جاتا ہے اور کسی کے پاس کوئی ہمت نہیں کہ اس کو کھولے۔ قرآن مجید میں بھی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا ترجمہ کیا، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، پھر قسم، پھر قسم، فرمایا قسم 7 قسمیں کھا کے کہا ہم نے انسان کو بڑی حسین صورت پہ پیدا کیا۔ کتنی قسمیں کھائیں؟ 7 قسمیں کھا کے رب نے، وہ قسم نہ بھی کھاوے سانو اعتبار ہے۔ اللہ، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اب ذرا اس کی طرف آئیں، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی۔ اب یہاں شک پڑ رہا تھا کہ یہ ہی کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، کہیں نبی پاک کی طرف تو نہیں لوٹ رہی، تو امام قرطبی کہتے ہیں دوسری روایت ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، کہ کھول دیا نا کہ اس آدمی کو اللہ نے رحمان کی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا تھوڑا سہارا لیتے ہیں فقیروں کا تاکہ مسئلہ تھوڑا جا۔ حضرت علم و فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا حضرت امام احمد رضا، وہ کہتے ہیں خود رہے پردے میں اور آپ پہ پردے وچ رہا تو کیتا کی خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، سانو انجان بنایا ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ। یہ بلے شاہ نے فرمایا کئی ملا جاہلوں نے شور مچایا پر ہون سمجھ آیا اللہ آدمی بن آیا۔ ایک کھوتے سمجھ دے خود نہیں، انگلیاں بزرگاں دی طرف۔ یہ اللہ والے جب بھی بولتے ہیں ایسی جگہ سے بولتے ہیں جہاں سننے والے ڈولتے ہیں، حالانکہ یہ رس گھولتے ہیں، بالکل ٹھیک بولتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہمیں سمجھ، حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں اے صورت ہے، اشارہ تھلے والے پاسے تے اگے کی اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ یہ مسلم شریف مفسرین بھی کہہ رہے ہیں کہ آدمی اللہ کی صورت پہ بنا ہے، تو ناچ رہا تھا کہ نبی کی صورت پہ رب کو کیسے کہا
اللہ نے اور نبی نے کھول دیا، فرمایا نبی تو نچوڑ ہے، وہ تو سات ہے، وہ تو سید الکونین ہے، وہ تو سید ولد آدم ہے، بات تو آگے نکل گئی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تو جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانے کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ ملا نہ روک انہاں صورتاں تو، ملا نہ روک انہاں صورتاں تو، رب پابند کیتے انہاں صورتاں دا، اللہ نے آدمی کو اپنی، مہنگا ہوا کہ سستا، بڑا شاہکار ہے، بڑا با وقار ہے، پھر صرف شاہکار نہیں بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، درجے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، پھر اپنا خلیفہ بنا ڈالا، نائب بنا ڈالا، پھر رسول اللہ کی ذمہ داری آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو آدمی کے وجود جسم کی قدر قیمت کیا ہے؟ حضور فرمائیے، فرمایا الآدمیو بنیان الرب، بنیان کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، ایرا کہتے ہیں اللہ جو ہے نا رب کی اگر کوئی ہوتی شکل و صورت، اس کی بیس آدمی ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا ملعون من ہادمہ، کیونکہ آدمی بنیاد ہے، جس نے اس بنیاد کو توڑ دیا اس پہ خدا کی لعنت۔ یہ کس نے بولا؟ نبی پاک نے بولا، پہلے رب نے بولا، پھر نبی پاک نے بولا۔ اس لیے اب ذرا یہ بھی میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ آدمی ہونے کے ناطے سے ہر آدمی کا خون برابر ہے، احترام برابر ہے، اس میں تخصیص تقسیم کوئی نہیں ہے۔ جتنے آدمی ہیں، وہ گورا آدمی، وہ سانولا آدمی، وہ کسی بھی شکل کا، وہ لمبے قد کا آدمی، وہ چھوٹے قد کا آدمی، وہ مغرب کا آدمی، وہ مشرق کا آدمی، وہ شمال کا آدمی، وہ جنوب کا آدمی، وہ بت پوجنے والا آدمی، بہڑ پوجنے والا آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا آدمی، گرجے والا آدمی، آدمی ہونے کے ناطے سے اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہے، قیمت ہے، عظمت ہے، وقار ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں لکھ لیجئے۔ اسی لیے حکم ہوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا خبردار کسی بھی نفس کو قتل کرنے کی کسی کو اجازت الا بالحق، مگر حق
حق کیا مراد؟ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ میدان جنگ ہے، کافر سامنے ہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے، اب دو بدو لڑائی ہو گئی ہے، اب تمہیں سر لینے کا حق ہے کیونکہ اس نے دروازہ کھول دیا ہے۔ یا ایک آدمی کھلے عام آ کے ڈاکہ مارتا ہے، لوٹتا ہے، عزت لوٹ لیتا ہے، بندوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، اس کی اگر جان لے لی گئی حق ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا، اب اس قاتل کو قتل کر دینا یہ حق ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جدھر بھی ہمارا جی کرے وہاں حق نہیں ہے، وہاں آدمی محترم ہے، آدمی مکرم ہے، آدمی تقدس والا ہے، آدمی شان والا ہے۔ آپ ہر بندے کی جان نہیں لے سکتے۔ اور میرے نبی نے، یاد رکھیں، میرے آقا اور آپ کے آقا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے آدمی کی حرمت کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے آدمی کی حرمت، حرمت یہی ہے کہ اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، اس کو تم مار نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم طاقتور ہو تو مار ڈالو، تمہارے پاس بندوق ہے مار ڈالو، تمہارے پاس پسٹل ہے مار ڈالو، تم کیونکہ بڑے ہو اس لیے مار ڈالو۔ فرمایا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تم سے پہلے حساب کرے گا کہ مجھے بتاؤ تم نے میرے شاہکار کو کیسے مارا تھا۔ یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ جان لینے کا حق صرف اسے ہے جس نے جان دی ہے۔ 100 کی 1، جان لینے کا حق اسے ہے جس نے جان دی ہے۔ کیوں؟ مالک ہے، مالک ہے، اور مالک وہ ایک ہی ہے، اس نے کسی اور کو ملکیت۔ اسی لیے جس کو جان دی ہے اگر وہ بھی اپنی جان لے لے تو آواز آتی ہے من ذبح نفسہ بشیء ذبح بہ یوم القیامہ۔ اگر کوئی اپنے آپ کو، خودکشی ہوتی ہے نا، جو اپنے آپ کو چھری سے مارے گا اللہ قیامت کے دن کھڑا کر کے اس سے حساب لے گا، جان ہم نے دی تھی، تو کون ہے لینے والا؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جب مثلا میں ہوں، اساں تے آدھے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، لکھ لعنت اس قوم دے اوتے، کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے پیو دا جسم ہے، اور جسم میرے رب کا ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا بھونڈن کہ یہ تیرا جسم ہے؟ یہ جسم میرے مالک کا ہے، یہ روح میرے مالک کی ہے، ہمیں اس نے یہ مستعار بخش رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی، دوسرے کا تو سوال ہی پیدا نہیں، جس آدمی کی اپنی جان ہے، مدینے والے نے قانون دیا، فرمایا جس نے اپنے آپ کو مارا، زہر کھا کے مارا، چھری سے مارا، بندوق سے مارا، پسٹل سے مارا، جس سے بھی مارا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ کے جکڑ کے کہے گا لاؤ اس کو میرے سامنے، جان میری تھی، لے تو نے لی، جواب دے، حساب دے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اس سے بھی اگلی بات سمجھ لیں کہ جان دی مالک نے، لینے کا بھی حق اسے ہے۔ نہ صدر مملکت کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ وزیر داخلہ کو ہے، نہ آئی جی کو ہے، نہ ایس پی کو ہے، نہ ڈی ایس پی کو ہے، نہ ایس ایچ او کو ہے، نہ پولیس کو ہے، نہ فوج کو ہے، نہ رینجر کو ہے۔ جان لینے کا حق صرف میرے مولا کو۔ نقصان بھی کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے قانون بنا دیا، فرمایا کہ خبردار یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى
پورا قانون بنا دیا، اور پھر آگے یہاں تک فرما دیا کوئی انگلی توڑے گا تو بدلے میں انگلی توڑیں گے، آنکھ نکالے گا بدلے میں آنکھ نکالیں گے، ناک کاٹے گا بدلے میں ناک کاٹیں گے، پاؤں کاٹے گا بدلے میں پاؤں کاٹیں گے۔ میرے شاہکار کو نقصان پہنچانے والے اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو میری عدالت تو موجود ہے ہی۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم اپنی حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کے پاس قانون ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کے پاس آئینی پاور ہے، مانتے ہیں، آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، مانتے ہیں، آپ کی زیر نگیں رینجر ہے، مانتے ہیں، پولیس ہے، مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن آپ جسے چاہیں اس پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دیں، اس پہ تیزاب پھینکیں، اس کو قتل کرنے کا لائسنس لے لیں۔ یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے کہ یہ قانون نے کسی کو حق، میں تو رب کے قانون کی بات کر رہا ہوں، ملک کے قانون نے بھی کسی کو حق نہیں دیا کہ تم طاقت کے زور پہ جس کو چاہو پکڑ لو، جس کو چاہو جکڑ لو۔ یہ اندھیر گردی ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، اسلام کی تاریخ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی میرے اندازے میں 40 لاکھ مربع میل سے بڑا حکمران، فاروق اعظم کی حکومت سے ڈبل حکومت، فاروق اعظم کی حکومت سے بھی اتنا بڑا حاکم، بڑا دولت مند، بڑا وجی، بڑا حسن والا، بڑی شان والا، اور جو حملہ کرنے والے تھے ناحق تھے، جھوٹے تھے، جھوٹے تھے، ناحق تھے، بلوائی تھے، اٹیکر تھے، حملہ آور تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کو جب کہا گیا اجازت دو، مٹھی بھر آدمی ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے مدینے کی زمین کے اوپر، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایک عثمان کی جان بچانے کے لیے میں اپنے نبی کے شہر کو خون آلودہ کروں، یا ایک بھی بندے کا ناحق خون میری وجہ سے بہ گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دیتا ہوں۔ اس لیے یہ مثال تو ہمیں ملتی ہے کہ اتنے بڑے حکمران نے حکومت کی قربانی دے دی خون انسانی کو بچانے، ہے مثال کہ نہیں؟ پاکستان کے تو 4 صوبے ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، عمران خان صاحب ویسے بھی 3 سال گزار چکے ہیں، اگر سلام علیکم کر کے گھر چلے بھی جائیں تو کوئی گھاٹے کا سودا، ویسے بھی بہانہ بن جائے گا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ والے آئے تھے، میں ان کا خون نہیں بہانا چاہتا، السلام علیکم میں جا رہا ہوں، مہنگائی بھی جان چھٹی تھے، باقی کم میں جان چھٹی۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے ملک میں روایت ہے جو ایک مرتبہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے جب تک گھسیٹ کے نہ اتارو اترتا، جب تک کتا کتا نہ کر دو تب تک اترتا۔ یہاں معاملہ یہ ہے، ہمیں ایک اور مثال بھی ملتی ہے، حضرت امام حسن 90,000 فوج تلی پہ سر رکھ کے کھڑی تھی کہ علی دیا بچڑیا تو زبان کھول، شامیاں نو گاجراں دی طرح کٹ کے رکھ دیاں گے۔ لیکن حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان
محسن پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے احرار جہاں، وہاں یکے شمع شبستان حرم، یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، یکے شمع شبستان حرم، حرم مدینہ حرم مکہ کا سورج، اور جو آئے تو حرم میں چند چڑھ جائے، مدینے میں آئے تو مدینے میں روشنی اور تیز ہو جائے، آئے تو نبی کے کاندھے پہ بیٹھ جائے، علی کے کاندھے پہ بیٹھ جائے، آئے تو کعبہ سلوٹ کرے، حرم جھک کے سلام کرے۔ کیا جانتے ہو حسن، جس کو نبی کہے او حسن تجھ پہ میرا بابا قربان، جس کو بی بی فاطمہ کہے جھولیاں لوریاں دے دے کے بے ابی انتا بے ابی انتا، او میرے پترا حسن، حسن حسن پترا تیرے اتے فاطمہ زہرا دا بابا محمد عربی قربان۔ سبحان اللہ۔ اے باری میں قرباں خطابات تیرے کہ سمجھائیں قرآن، خطابات تیرے مدبر مفکر مفسر مقرر ہیں، تجدید ایمان خطابات تیرے۔ ماشاءاللہ، مہربان۔ اب یہ مثال، جزاک اللہ، یہ مثال آپ نے سمجھی، 90,000 سر، اور وہ یہ نہیں ہے کہ آئی جی کو آرڈر ملے گا، چیف آف آرمی سٹاف کو کہیں گے، رینجر والوں کو بلائیں گے کہ یا رسول اللہ والوں کو دبائیں گے۔ لیکن میری ایک پیشن گوئی، میں نے نواز شریف نے جب قتل کروائے تھے نا ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل، وہ ہم بھولے نہیں ہیں، تم بھول بھی جاؤ، ہمیں نہ نواز شریف سے پیار ہے، نہ عمران ہمارا ماما لگتا ہے، نہ زرداری ہمارا چاچا لگتا ہے، ہمارا رشتہ یا پاکستان سے ہے یا رب رحمان سے ہے یا محبوب رحمان سے ہے۔ وہ 14 قتل ماڈل ٹاؤن کے، وہ نواز شریف کی حکومت پہ قرض ہے، وہ انہیں چکانا پڑے گا اور وہ چکا رہے ہیں۔ نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، آج کل وہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہے، آج کل وہ ایک غیر ملک میں ایک ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ او 7 سمندر پار جا کے بھی اسے سکھ کی نیند، اربوں خربوں اس کے پاس ہے، لیکن یاد رکھ ممتاز قادری سے لے کر ماڈل ٹاؤن کے منہاج القرآن کے شہیدوں تک کا خون وہ سمندر ہے، تمہیں غوطے دے دے کے مارے گا۔ عمران خان، ہم نواز شریف کے رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ عدالتوں نے ایک دن فیصلہ کیا، اسی دن پھر لگ گئی عدالت، پھر لگ گئی۔ ایک مجرم کو تو عدالت والوں تم نے نکالا، جہاز میں بٹھایا، لندن پہنچایا، ہماری باری آئی تو کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، سعد رضوی کو رہا کرو۔
نواز شریف اگر نکلوا کے لندن پہنچا سکتے ہو تو یہ بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ عدالت صرف فیصلے نہیں دیتی، فیصلے نفذ بھی کرواتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھ آئی۔ اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو، میرے منصف تو بھی آنکھ کھول۔ زرداری کی اسی دن ضمانت ہوتی ہے، جو ملک کھا جائیں، ملک کو لوٹ کے کھا جائیں، جن کے بڑوں نے ملک کے ٹوٹے کیے، ان کی صبح ضمانت ہوئی، شام کو ان کو باہر۔ ٹی ایل پی والوں نے کون سا ملک لوٹا ہے؟ کتنے قتل کیے ہیں؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ انگریزوں کے بوٹ کے پالشیے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے کتوں کے مالشیے نہیں ہیں۔ یہ بھی کسی شرم آنی چاہیے اس وزیر کو جو یہ کہے کہ یہ جو لبیک والے ہیں یہ ہندوستان سے پیسہ لیتے ہیں۔ اوے پیسہ لینے والوں کی شکل اور ہے، ہاں ہم پیسہ کسی سے نہیں لیتے، یہ نور لیتے ہیں مدینے سے، یہ سرور لیتے ہیں مدینے سے، یہ برود لیتے ہیں مدینے سے۔ یا رسول جزاک اللہ۔ میرے بھائی اس لیے آپ تانا دیں، تہمت لگائیں، کیونکہ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس اخبار ہے، آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ ہمیں دبائیے، آپ ہم پہ جھوٹ بولیے، تہمتیں لگائیے، آپ ہمیں ڈاکو کہیے، چور کہیے، دہشت گرد کہیے، لیکن یہ تو فرمائیے کہ طالبان جنہوں نے مسجدوں سے لے کر مزاروں تک بم باندھ باندھ کے پورے ملک کو جہنم بنا دیا، آپ فرما رہے ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں۔ خوب رہی، خوب رہی۔ طالبان جو پوری کائنات مانتی اور جانتی ہے، اور ہماری فوج، ہماری پاک فوج کے ہزاروں جوانوں کی جنہوں نے جان لی، ان کے ساتھ تو سودا بازی ہو رہی ہے، اور ہمارا جرم صرف اتنا ہے، اب وہ بھی مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نہ نکالیں، کم از کم مسئلہ پارلیمنٹ میں تو لے جائیں۔ اب پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے؟ زرداری بیٹھا ہے، مولوی فضل الرحمان بیٹھا ہے، نواز شریف کی نسل بیٹھی ہے، تم بیٹھے ہو، ہم بیچارے تو وہاں بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالمو کچھ آنسو پونچھو ہمارے، مگر کسی طریقے سے تو پونچھو۔ ہماری آواز کہیں پہنچنے ہی نہیں دیتے ہو، ہماری بات سنتے بھی نہیں ہو، ہمارے لیے تم صرف خندقیں کھود رہے ہو، قبریں کھود رہے ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، نواز شریف نکلا تھا لانگ مارچ میں کرسی کے لیے۔ کس لیے؟ پیپل پارٹی نے لانگ مارچ کیے کرسی کے لیے، فضل الرحمان نے ڈرامے کیے کرسی کے لیے، لیکن یہ جو پاگل نکلے ہیں نا، یہ پاگل، یہ دیوانے، یہ کرسی کے لیے نکلتے تو یہ لاہور سے ہی نہ نکل پاتے۔ خان صاحب
ان کے لب پہ کوئی لفظ اور ہے، ان کی منزل نہ اسلام آباد ہے نہ لاہور ہے، ان کا کچھ اور ہی طور ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے 1000 آدمی کو کچل کے آپ کچل دیں گے، یہ وہ چنگاری ہے جو چولہے میں جلتی رہے گی، یہ پھر بھڑکے گی۔ اس لیے ان کو غلام مصطفیٰ سمجھ کر، ان کو خدا کا بندہ سمجھ کر، کیونکہ ان کے لب پہ نہ امریکہ ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ لندن ہے، نہ فرانس ہے، نہ ان کو سعودیہ کی آس ہے، یا رسول اللہ ان کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ ایران نہیں ہے، ان کے پیچھے سعودی عرب کا ریال نہیں ہے، ان کے پاس امریکہ کا ڈالر، انگلینڈ کا پاؤنڈ نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کو اکیلے آپ نہیں، پوری کائنات مل کے بھی ان کے سر کٹ جائیں گے، ہونٹوں سے یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا تھا جب ماڈل ٹاؤن کے ناجائز ظالمانہ قتل ہوئے تھے اور حضرت ممتاز قادری کو جس وقت شہید کروایا گیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے کہا تھا اس حکومت نے اپنی بربادی کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے، اب ہر دن ان کی بربادی کے منتج ہوگا۔ خان صاحب، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے۔ اس لیے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے خون کو آپ مدرسوں کے بچوں کا خون سمجھ کر، یتیموں کا خون سمجھ کر نہیں، یہ دیکھیں ان کے لبوں پہ کیا ہے، ان کے ہونٹوں پہ کیا ہے۔ آپ بڑے صحیح، آپ طاقتور صحیح، ان کے پلے کچھ نہ صحیح، انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی، میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا یہ فرشتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن میرے محترم حکمران، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، وہ ماں ہوتا ہے۔ کیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے؟ مجھے بتائیں نا، کیا باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے، پھر دھوکے دیتا ہے۔ کیا باپ ایسے کہتا ہے ساری دنیا کو یہ میرے بچے قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، جبکہ بچوں کے پاس غلیل بھی نہ ہو؟ سرکار، باپ بنیے، ماں بنیے، پھر فیصلہ کیجئے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ آپ کو آستین کے سانپ ڈس رہے ہیں، خان صاحب آپ کی آستین میں سانپ بیٹھے ہیں جو آپ کو ہی ڈس رہے ہیں، ہوشیاری فرمائیے اور ان کے ساتھ بات کیجئے، مذاکرات کیجئے، ان کے خون کو پانی نہ سمجھیے، یہ خون جیسے آپ کے جسم میں رنگین خون ہے، ان کے بدن میں بھی اسی باب آدم کا خون ہے۔ ان کو سستا سمجھ کے مت ماریے، ان کو گھیر کے مت ماریے۔ آپ کے پروگرام جو بن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ لوگ آنکھ سے روتے ہیں، تم ناک سے روو گے، تم سر پہ باہیں رکھ کے رویا کرو گے۔ شیخ رشید صاحب ہوش کے ناخن لیجئے، فواد چودھری جی
4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ। شام ڈھل چکی ہے، سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، بس مہمانی ہی مہمانی ہے۔ آپ کے جانے کی نشانی ہے، ہمارے آنے کی نشانی ہے۔ اللہ جزاک اللہ۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ اکبر، سرکار دو عالم جب بیعت لیتے تھے، کان کھول کے سنیں، جب سرکار بیعت لیتے تھے، لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو میرے آقا بیعت لیتے تھے، تو بیعت میں ایک لفظ یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو قتل نہیں کرو گے۔ کیا رحمت للعالمین کی شان ہے۔ ماؤں سے بھی بیعت لیتے تھے، مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ آپ کو میں بتا دوں، میرا پیغام، میں گالیاں نہیں دے رہا، میں انتہائی جو میرے دین کا تقاضا ہے وہ عرض کر رہا۔ میں جناب عمران خان صاحب، میرے محترم حکمرانوں، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو مسلمان ہی جانتے ہیں، آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ مدینے والے نے بولا تھا، مدینے والے نے کیا کہا؟ میں نے مدینے والے نے بولا تھا کہ ایک آدمی کا قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا زمین و آسمان 14 طبق کو الٹ دو، یہ چھوٹا جرم ہے، ایک آدمی کو مار دیا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ پولیس وہ بھی ہماری زندگی ہے، فوج ہم ہیں، پولیس ہم ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ پولیس میں کوئی انڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی ہیں، فوج میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ مریں ادھر سے مریں، گھر تو ایک ہی اجڑا۔ اور خدا کی قسم ہے، قرآن پاک میں یہ آیت ہے، میرے پاک رب نے بولا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اس پوری آیت کا مفاد یہ ہے، یہ وہ آیت ہے کہ میرے نبی کی اللہ شان بیان کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، جب دیکھا کہ یار کی شان مخلوق کی شانیں دے کے پوری نہیں ہو رہی، اس نے پھر اپنی شان رحمت کی چادر اتار کے کہا رؤوف بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، یہ لے میری عظمت کی چادر تجھے پہنا رہا ہے۔ اللہ، عمران خان صاحب خدا کا واسطہ، اگر پولیس والا مرا، اگر کوئی ادھر سے مرا، میرے رب نے میرے نبی کی یہ شان بیان کی، انی تم تکلیف مدینے والا تجھے ہوتی ہے۔ ہم کیسے ظالم لوگ ہیں، ہم اپنے ہی شہریوں کو، اپنے ملک والوں کو، میں نے کہا پولیس مرے یا ادھر سے کوئی مرے، تکلیف مدینے والے کو ہوتی ہے، تڑپتا مدینے والا ہے۔ تم میرے نبی کے کلیجے سے کیوں کھیلتے ہو؟ کیوں میرے نبی کو تڑپاتے ہو؟ ان حالات کو ختم کرو، مذاکرات سے کر سکتے ہو ختم کرو۔ لبیک کے لیڈر ہیں وہ بھی سوچیں، میرے نبی کی امت کا خون اتنا سستا نہیں ہے، یہ گلیوں میں بہہ جائے، اس طرح ذلیل ہوتے پھرے۔
کچھ لے اگر نیچے سر کرنا پڑتا ہے کرو، کسی کی عزت نہیں گھٹے گی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا علی، خندق کی جنگ تھی، عمر بن عبد ود جو کہا کرتا تھا، جب مولا علی نے اسے للکارا، اس نے کہا آج تک زمین کے اوپر مجھے کسی نے للکارا نہیں ہے۔ یہ کیسا نوجوان ہے جیسے نے مجھے للکارا۔ جب مولا علی نے تلوار رکھ کے ماری نہ اس کا وہ لوہے کا خود کاٹتی ہوئی، جسم کو کاٹتی ہوئی، گھوڑے کی زین کاٹتی ہوئی، گھوڑے کو کاٹ کے زمین تک چلی گئی، ایسے پھڑکا نیچے گرا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا علی اس کی زرہیں تو اتار لیتے۔ مولا علی نے کہا عمر بھائی، اصل میں اس بدبخت کا جسم ننگا ہو گیا تھا، مجھے ترس آ گیا۔ واہ علی، واہ علی، ہم نے تو کافروں کے ساتھ بھی ستم نہیں کیا، برابری کا سلوک کیا ہے۔ ابھی احسان احمد آپ کو بتا رہے تھے کہ جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا تھا، میرا نبی فاتح تھا، میرا نبی فاتح تھا، پر میرے نبی کی گردن یوں نہیں گئی۔ ابھی آپ نے سنا نا، وہ جو کجاوے کی کوہان سی تھی، جوں جوں مکہ حرم قریب آتا گیا، میرا نبی روتا بھی آ جھکتا بھی گیا۔ مکہ کی فتح مکمل ہوئی، نبی کا سر سجدے میں تھا۔ میرے حکمرانوں عاجز بنو، ہم تمہیں سلوٹ کریں گے، لیکن اگر تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ تم بھی پچھلوں کی طرح ذلیل ہونا چاہتے ہو، پھر تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ہم سارے مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہماری آواز کہاں پہنچے گی؟ ویسے بھی کون سنتا ہے طوطی کی نکار خانے میں؟ ہم رو رہے ہیں تمہارے آگے، ہاتھ جوڑ رہے ہیں تمہارے آگے۔ تم پاور میں ہو، تم طاقت میں ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہماری منت یہ ہے کہ مذاکرات کرو، بات کرو۔ اگر ناجائز بات ہے ہمیں بھی تو بتاؤ کہ یہ ناجائز بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر جائز ہے پھر تم نے ہی تو ان کو ایک بار لکھ کے دیا، پھر دیا، پھر دیا۔ وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل سے لگا کر تو دیکھو۔ ارے وعدہ خلافی کی حد ہے، حساب اپنے دل سے لگا کر تو دیکھو۔ قیامت کا دن آ گیا، ملاقات کے دن بدلتے بدلتے۔ آخر کتنے معاہدوں کرو گے، کتنے معاہدے توڑو گے، کتنے جھوٹ بولو گے؟ مہربانی کرو، جھوٹ نہ بولو، سچائی کا دامن تھامو، وعدہ کرو، پورا کرو۔ مدینے سے یہی آواز آتی ہے۔ میرے مدینے والے نے بولا تھا، مدینے والے نے بولا تھا، مارنا نہیں، ذبح کرنا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ فرمایا جس نے کسی بھی ہمارے کسی بھی، وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے، صرف اس پر اسلحہ تانا، فرمایا میں نے اسے اپنی امت سے نکال دیا۔ حضور جان لینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اب بتاؤں، اب ذرا حضرت عمر کی سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ صنعاء یمن کا علاقہ ہے، صنعاء ایک علاقہ تھا، وہاں ایک آدمی کو 7 آدمیوں نے مل کر قتل کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ آیا، آپ نے فرمایا 7 کے سر اڑا دو۔
وکیل پیش ہوئے، ساری دنیا آئی، سرکار ایک بندہ سی، دیت لے لو، پیسے لے لو، 7 گھر اجڑیں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اگر اس ایک آدمی کے قتل میں تمہارا پورا شہر صنعاء شامل ہوتا، صنعاء کراچی یا لاہور کی طرح تھا، فرمایا پورا شہر اگر شامل ہوتا میں پورے شہر کو اڑا دیتا۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ بات بڑھائیے نہیں گھٹائیے، آپ ان کے اوپر ترس کیجئے ورنہ آپ پہ ترس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی جان جائے گی، ان کو قیامت تک لوگ سلام کریں گے۔ یہ جھوٹے بھی ہوئے پھر بھی انہیں سلام کریں گے کہ مر رہا تھا لبوں پہ رسول اللہ کا نام تو تھا، لیکن آپ کو جنازہ پڑھانے والے بھی شاید نہ ملے۔ اس لیے یہ پورا مسجد شریف کا مجمع آپ کو عرض کر رہا ہے کہ مذاکرات کرو، بات کرو، ستم مت کرو، ظلم مت کرو، کیونکہ دن کے بعد رات بھی آتی ہے اور رات سدا نہیں رہتی، رات کا کلیجہ چیر کے صبح کا سورج نکلا کرتا ہے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ یہ کرسی بڑی بے وفا ہے، قتال جہاں معشوق جو تھے مرقد ہیں ان کے سونے پڑے، یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں۔ اگر ان کو تم نے مارا، تم نے انہیں مارا، تم نے ان کا خون سستا سمجھا تو ان کے لیے قرآن خوانیاں ہوں گی، تمہیں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور ذلت و رسوائی کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے لعنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ لعنت کے حقدار بنیں، ہم چاہتے ہیں آپ رحمت کے حقدار بنیں۔ ہم آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو راہ ہدایت نصیب کرے۔ میرے حضور کی امت کے اس پاکستان کے باپ بنو، ماں بنو، سینے میں رحم پیدا کرو، ورنہ ظلم فرعون کے ساتھ ملاتا ہے اور رحمت محمد عربی کی بغل میں لے جاتی ہے۔ اس لیے نمرود کی سوچ سے نکلو، فرعون کی سوچ سے نکلو، شداد کی سوچ سے نکلو، تو کس کی سوچ میں آئے؟ آؤ محمد عربی کے مدینے کے سینے کی سوچ میں آ جاؤ۔ میں ظاہر ہے آپ بھی، ہم تحریک لبیک کے ممبر تو نہیں ہیں، نہ منہاج القرآن کے ممبر ہیں، لیکن یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، اور سارے رشتے ٹوٹنے والے ہیں، نبی کے نام کا رشتہ نہ یہاں ٹوٹنے والا ہے نہ وہاں ٹوٹنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہ سمجھنا ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں، ہمارا ان سے سیاسی رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے وہ رشتہ ہے جو محشر کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا، پل صراط پہ بھی نہیں ٹوٹے گا، حوض کوثر پہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن مدینے والے نے صرف پوچھ لیا نا تو تمہارے پلے رہنا کچھ نہیں، اور انہیں پل صراط پہ پوچھنا کسی نے نہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن ہمارے آنسو بہانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قتل پہ بہت زیادہ افسردہ ہیں، اس لیے کہ میرے قلندر لاہوری نے جب اس انگریز بدبخت نے خون بہایا تھا مسلمانوں کا تو حضرت اقبال نے مسلمانوں کا کہا روو نہیں، کہا کیوں؟ کہا کہ
اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. رات کو کروڑوں ستارے نکلتے ہیں آسمان پہ. اب جب تک ستاروں کا خون نہیں ہوتا سورج نہیں نکلتا. فرمایا ستاروں کا خون ہم دیں گے تاکہ صبح کا سویرا ہو. اگر تم نے انہیں مارا ان کا خون وہ رات کے ستاروں کی طرح رنگ لائے گا، لیکن سورج جب آئے گا لگ تمہیں بھی پتہ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.